جمعرات جمعہ 2 دن کی تسبیح پڑھو، اللہ 2 جڑواں بیٹوں سے نوازے گا۔ جو بھی عورت حاملہ ہے، بیٹا چاہتی ہے، وہ یہ تسبیح پڑھنا شروع کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جمعرات اور جمعہ کے دن بہت ہی بابرکت، عظمت والے اور خاص دن ہیں۔ یہ وہ ایام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جوش میں ہوتی ہیں، فرشتے زمین پر اترتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، تقدیریں لکھی جاتی ہیں اور ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کا رخ بدل دیتے ہیں۔ جمعہ کا دن تو خاص طور پر ایسا دن ہے جس میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جو بھی بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین اور اولیاء کرام نے ان دنوں کی بہت زیادہ اہمیت بیان فرمائی ہے اور بار بار نصیحت کی ہے کہ ان قیمتی لمحات کو ہرگز ضائع نہ کیا جائے۔ اگر کوئی شخص روزانہ کثرت سے عبادت اور تسبیحات نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم جمعرات اور جمعہ کے دن ضرور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے، کیونکہ ان دنوں میں کیا گیا عمل عام دنوں کے مقابلے میں کہیں گنا زیادہ اثر رکھتے اور اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو عورت حاملہ ہے اور بیٹا چاہتی ہے کہ جس کے ہاں بیٹیاں اور وہ بیٹے کی خواہش رکھتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ان مبارک دنوں میں جمعرات اور جمعہ کے دن اس خاص تسبیح کو لازمی پڑھے۔ اگر روزانہ نہ پڑھ سکے تو صرف انہی 2 دنوں میں پابندی سے پڑھنا بھی بہت کافی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی جھولی بھر دے گا اور اسے جڑواں بیٹوں جیسی عظیم نعمت سے نواز دے گا۔ یہ ایک بہت ہی خاص مجرب تصفیہ ہے جو اولیاء کرام اور بزرگوں کی طرف سے بیٹے کے اصول کے لیے بتائی گئی ہے۔ اس لیے یقین کامل، اخلاص اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس عمل کو شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے، وہ جسے چاہے عطا فرماتے اور جسے چاہے اپنی رحمت سے نواز دیتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ بندہ سچے دل کے ساتھ اپنے رب سے جڑ جائے اور ان ببرکت دنوں کی قدر کرتے ہوئے اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ تو ناظرین، یہ تسبیح واقعی بہت ہی خاص اور ببرکت تسبیح ہے۔ ایسی تسبیح کہ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی گود کو خوشیوں سے بھر دے گا، بلکہ جڑواں بیٹوں جیسی عظیم نعمت بھی عطا فرما سکتے ہیں۔ یہ عمل خاص طور پر جمعرات اور جمعہ دونوں دنوں میں کرنا نہایت ہی مؤثر ہے، کیونکہ جمعرات کا دن بھی بہت برکتوں والا دن ہے جس میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور بندے کی دعاؤں کو خاص توجہ دی جاتی ہے، جبکہ جمعہ کا دن تو تمام دنوں کا سردار ہے جس میں قبولیت کی گھڑی آتی ہے، تقدیریں بدلتی ہیں اور ناممکن ممکن ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ اس عمل کو جمعرات سے شروع کریں اور جمعہ تک جاری رکھیں، پھر مسلسل 14 دن تک پابندی کے ساتھ کریں تو اس کے نتائج اور بھی زیادہ بہتر اور واضح ہو جاتے ہیں۔ طریقہ کار بہت ہی آسان ہے۔ اگر کوئی خاتون نرینہ اولاد سے محروم ہے یا کوئی حاملہ خاتون یہ چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بیٹے کی نعمت عطا فرمائے تو وہ اس مبارک ذکر حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس تسبیح کا جو ہے اپنا وظیفہ بنا لے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت جلد اپنی رحمت سے نوازتے ہیں۔ طریقہ یہ کہ جمعرات اور جمعہ دونوں دن عشاء کی نماز کے بعد سب سے پہلے 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں، یعنی شروع میں بھی اور آخر میں بھی، پھر درمیان میں 369 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کریں۔ اس کے بعد 3 بادام کی گیریوں پر دم کریں، یعنی اس عمل کے دوران 3 بادام بھی جو ہیں اپنے پاس لازمی رکھیں۔ جن کے اگر نہیں ہیں تو آپ ویسے بھی کر سکتی ہیں، اگر ہیں تو آپ نے بادام رکھ کر عمل کریں تو اور زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے پھر جب دم کر لیا تو آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھ کر پھر آپ نے یہ بادام کھا لینے۔ جب عمل آپ کا مکمل ہو جائے تو آپ نے اس عمل کو 14 دن تک جاری رکھنا ہے، یعنی یہ تسبیح آپ نے اسی طرح پڑھنی ہے اور ہر جمعرات اور جمعہ کے ساتھ یعنی درمیان کے دنوں میں بھی اس وظیفے کو آپ نے جاری رکھنا ہے۔ اس کے بعد 3 مساکین کو صدقہ خیرات کریں، یعنی کوئی بھی چیز آپ دے سکتے ہیں، کوئی چیز بانٹ سکتے ہیں غریبوں میں، ویسے بھی جو صدقے میں جیسے نمک وغیرہ بانٹا جاتے ہیں اور جو چیزیں ہوتی ہیں اس طرح بھی آپ صدقہ دے سکتے ہیں 3 دن۔ پھر روزانہ کی بنیاد پر 70 مرتبہ آپ نے یعنی عام دنوں میں بھی آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور اول آخر 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی آپ نے عادت بنا لینی ہے۔ اس عمل کو بچے کی پیدائش تک آپ نے جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد خوشخبری عطا فرمائے گا اور آپ کو ایک صحت مند، نیک اور لمبی عمر والا بیٹا عطا کرے گا۔ اور اگر کوئی بہن کسی وجہ سے یہ مکمل عمل نہ کر سکے تو وہ کم از کم جمعرات یا جمعہ کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پاک سیاہی سے عربی میں لکھ کر اپنے پاس اور گھر میں رکھ لے۔ اس کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نواز دیتے ہیں، یعنی آپ یہ کاغذ لکھ کر اپنے یعنی تویز کی شکل میں بھی آپ گلے میں ڈال دیں یا آپ ایسی جگہ پر رکھتے ہیں جو آپ کے بالکل قریب ہو۔ تو یاد ہے کہ بعض اوقات اولاد نہ ہونے کی وجہ نظر بد یا دیگر مسائل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس بابرکت ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی ظاہری و باطنی
پریشانیوں، نظر بات اور بیماریوں سے شفا عطا فرماتی ہیں۔ اس لیے مکمل یقین، اخلاص اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ اس عمل کو کریں اور ان بابرکت دنوں کی قدر کریں، انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ تو ناظرین، یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ جسے چاہے اپنی خاص رحمت سے نواز دیتے ہیں، اور وہ بے اولادوں کو اولاد بھی عطا فرماتے ہیں۔ جن کے ہاں اولاد کی کمی ہو، اللہ تعالیٰ انہیں نرینہ اولاد سے بھی نواز دیتے ہیں، اور یہ سب اللہ کے حکم اور اس کی قدرت سے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جمعرات اور جمعہ کے یہ بابرکت دن دعا کے لیے بہت ہی خاص موقع ہے۔ ان دنوں میں دل سے کی گئی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، لہٰذا آپ بھی ان دنوں میں خاص طور پر اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور پوری امت کے لیے یہ دعائیں ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صالح اولاد، بیٹے اور بیٹیوں سے نوازے، آپ کی فوت کو خوشیوں سے بھر دے اور آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ضرور عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے ان قیمتی لمحوں کو ضائع نہ کریں، بلکہ دل کھول کر دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے ہر مقصد کی بھیک مانگیں۔ انشاءاللہ جو مانگیں گے اللہ آپ کو ضرور نوازے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آمین۔